بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خواتین کے مالی حقوق، اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کے کیا کیا مالی حقوق ہیں، کہاں کہاں پہ عورتوں کے حق ہیں۔ عورتوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ لینے بھی چاہیے۔ جب عورتوں کو علم ہوگا کہ ہمارے حق شریعت نے، اسلام نے کہاں کہاں پہ رکھے ہیں، تو پھر ہی وہ قبول کریں گی نا۔ جب ان کو علم ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیا قبول کرنا ہے، کیا اپنے حق لینے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسلام میں یہ بات ہے کہ عورت بھی کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے، وہ اپنے پاس مال رکھ سکتی ہے، لیکن غیر مسلموں میں یہ تصور ہے، غیر جو مذہب ہیں اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں ان میں یہ تصور ہے کہ عورت کسی مال کی مالک نہیں ہو سکتی، یہ مرد کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بیچ میں بھی دیکھی گئی ہیں، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے۔ آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ عورت کا حق رضاعت۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو بچوں کو اگر عورت دودھ پلائے تو وہ اس پہ اجرت لے سکتی ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ عورت کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بچوں کا تو تعلق رہتا ہے ساتھ، نفقے کا۔ وہ تو جب تک بیٹی شادی نہ ہو جائے بیٹی کی، اور بیٹا بالغ نہ ہو جائے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی تو نہیں رہتی۔ لیکن ماں کو یہ حق کا پتہ ہونا چاہیے، حق رضاعت۔ حق رضاعت سے مراد یہ ہے کہ عورت اگر بچوں کو سنبھال رہی ہے، شوہر سے علیحدگی ہو گئی ہے، اور بچوں کو نفقہ تو خیر شوہر ہی اٹھاتا ہے، لیکن وہ سنبھالتی ہے بچوں کو، چھوٹا ہے تو اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ عورت کا یہ حق ہے کہ وہ اجرت لے سکتی ہے بچوں کو سنبھالنے کی، وہ پیسے لے سکتی ہے، بچوں کو نہلانے کی، دہلانے کی خرچہ لے سکتی ہے اپنے شوہر کے، کیونکہ وہ سنبھال رہی ہے۔ اس کی شاید نہ اس کی ذمہ داری تو نہیں بنتی کہ اس کی ذمہ داری شوہر اٹھائے، کیونکہ وہ تو علیحدہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق ختم ہو گیا، لیکن بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب بچوں کو وہ سنبھال رہی ہے تو اس سے آپ سے تو وہ خرچہ لے سکتی ہے، عورت کا حق ہے، عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں دیکھیں جذباتی باتیں نہیں چلیں گی، یہ ہماری شریعت میں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھنی چاہیے، جذبات سے کام نہ لیں۔ دیکھیے اپنے بچوں کو سنبھالنے پہ کون سے پیسے ہیں، بعض لوگ کر دیتے ہیں جذباتی باتیں۔ تو دیکھیں یہ شریعت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو دل کھلا رکھ کے، حق کو سامنے رکھ کے بات کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ آپ ایسی باتیں فوراً کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیسی باتیں ہیں جی، یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشروں میں غیروں کا کلچر پھیلا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی بات حق کی نا اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر عورتیں حق مانگیں تو دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت نہیں مانگتی، کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بس کوئی بات نہیں، تو ٹھیک ہے، زبردستی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مانگ لے تو اس کو پھر یہ دینا ہوتا ہے حق۔ یہ ہم نے جو حق بیان کیا یہ چوتھا حق ہے، اس میں تقریباً 10-11 ہم حقوق بیان کریں گے، تقریباً 8-9 حقوق بیان کریں گے عورتوں کے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے بیوی اور بیٹی کی شکل میں تو شوہر باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ دوسرا ہم نے حق بیان کیا ہے کہ ہدیہ، حق ہدیہ اور ہبہ اور تحفہ، یہ بھی عورت کا حق ہے۔ جب باقیوں کو مل رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں ملتا؟ اس کو بھی تو ملنا چاہیے نا، عورت کو کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کے طریقے ہیں کہ عورت کو مال نہ دینا، پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس۔ اگر مردوں کے رکھے جا رہے ہیں، اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں، پیسے رکھے جا رہے ہیں، تو عورتوں کو بھی بنائیں اکاؤنٹ، ان میں بھی پیسے رکھیں، ان میں بھی جائیداد رکھیں، ان کے بھی نام کرائیں، پلاٹ، پراپرٹی، جائیداد، جو کوئی بیٹوں کا نام کرا رہے ہیں، نفقے کے اگر علاوہ کر رہے ہیں، ہدیہ، تحفہ۔ تو یہ ہم نے بات کی۔ دوسری ہم نے حق مہر کی بات کی کہ شادی کے ٹائم عورت کا حق ہے مہر، یہ بھی ایک مالی حق ہے جو عورت کو ملنا چاہیے۔ اکثر لوگ ادھار کر دیتے ہیں یا رعایت کرا لیتے ہیں یا معاف کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی عورت پہ ظلم ہے۔ اگر طاقت ہے تو دیں، اگر کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہزاروں شادیوں میں لگا کے اور مہر کی باری آئے تو پھر اتنے لکھ لیں، بالکل کم۔ تو عورت کی یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو آپ کیا حقوق دے رہے ہیں، کیا حیثیت ہے عورت کی آپ کی نظر میں، کہ جب آپ اس کو حق مہر میں بھی تھوڑے سے پیسے لکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی عورت کا حق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چوتھا حق میں ابھی جو حق رضاعت والی بات کی ہے، تو یہ سارے حقوق عورتوں کو جاننے چاہیے۔ جب وہ عورتیں حق سمجھیں گی
تو پھر ہی وہ لیں گی نا، جب وہ علم ہی نہیں جانیں گی۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ یہ جو خواتین کے مالی حقوق ہیں اس ٹاپک پہ بھی بات کریں۔ خطبات، خطبے ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہیں، یا ویسے جو محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ویسے جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، اجلاس ہو جاتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پہ باتیں کریں۔ جس چیز کی آپ باتیں کریں گے لوگوں میں اثر ہوگا۔ جہیز کی بات کریں، عورتوں کے مالی حقوق جو مارے جا رہے ہیں وراثت میں بات کریں، سود پہ بات کریں۔ جو جو برائی دیکھیں معاشرے میں، نبی علیہ السلام کی یہ طریقہ رہا ہے کہ جو برائی نبی علیہ السلام معاشرے میں دیکھتے اس پہ فوراً بات کرتے۔ آپ نے بس ترنم کے ساتھ ہیکوں میں تو یہ ساری چیزوں میں لوگوں کو لذتوں میں الجھا دیا ہے۔ اصل جو مسائل ہیں وہ بتانے چاہیے علماء کو، لوگوں کو، تاکہ لوگ یہ مسائل سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور عورتوں کے مالی حقوق دیں۔ عورتوں بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور سیکھیں اور اپنے حق وصول کریں۔